عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صدر علی وقار، اگر تاریخ کے اوراق کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کوئی بھی قوم یا فرد واحد اسی وقت اپنی منزل کو پاتی ہے جب وہ تصورات کو چھوڑ کر میدان عمل کو تسخیر کرتی ہے۔ صدر علی وقار، اگر میدان عمل کو تسخیر کرنے کی مثال دیکھنی ہے تو اس چیٹی کو دیکھیں جو دیوار پہ چڑھتی ہے، پھسلتی ہے، گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھسلتی ہے، گر جاتی ہے، متعدد بار کوشش کرتی ہے، ناکام ہوتی ہے، لیکن رکتی نہیں، ہار نہیں مانتی، میدان عمل کو تسخیر کرتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل پا جاتی ہے۔ صدر علی وقار، اگر ایک کسان زمین کا ایک ٹکڑا لے کر بیٹھ جائے اور تصورات میں شیخ چلی بن جائے تو یقیناً اس کے تصور کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن اگر وہی کسان اسی زمین کے ٹکڑے پر محنت کرے اور میدان عمل کو تسخیر کرے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ زمین خود اسے پکار کر کہے گی کہ اے پے کرے گل کوششیں پہل کی سزا دے۔ صدر علی وقار، اگر ہم اپنی نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں میدان عمل تسخیر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ صدر علی وقار، ہمارے نبی نے 13 سال سرزمین مکہ میں عمل تبلیغ کیا تو بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام کا وہ لشکر جمع ہوا جس نے 1000 کو پسپا کیا، اور حضرت عمر بن خطاب نے 25 سال عمل جہاد کیا تو آدھی دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے تصورات کو چھوڑ کر میدان عمل کو تسخیر کیا تو بیت المقدس مسلمانوں کو واپس دلایا۔ سلطان محمد فاتح نے میدان عمل کو تسخیر کیا تو قسطنطنیہ کی فتح کو یقینی بنایا۔ محمد بن قاسم نے میدان عمل کو تسخیر کیا تو سندھ کو باب الاسلام بنایا۔ صدر علی وقار، اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن بھی ہمیں میدان عمل تسخیر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، امید ہے تم کامیاب ہوگے۔ صدر علی وقار، اللہ فرما رہا ہے کہ جہاد کرو، امید ہے تم کامیاب ہوگے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ دعا کرو، امید ہے تم کامیاب ہوگے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جہاد کرو تو تم کامیاب ہوگے، یعنی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میدان عمل کو تسخیر کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ صدر وقار، اور اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جس کسی نے میدان عمل کو تسخیر کیا، تاریخ نے اسے عمل کیا، پھر چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو، چی گیرا ہو یا پھر عارفہ کریم ہو، ہر اس شخص نے اس کے تصورات کو چھوڑ کے میدان عمل کو تسخیر کیا، تاریخ نے اسے عمل کیا۔ مگر افسوس صد افسوس صدر علی وقار کہ آج ہماری قوم میدان عمل کو چھوڑ کر تصورات کو تسخیر کرنے میں مصروف ہے۔ صدر علی وقار، اگر ہم دیکھیں تو اس مصیبت کے دور میں جہاں کفار نے اپنے در غریبوں کے لیے کھول دیے اور اس میدان عمل میں آ کر اس وبا سے نبرد آزما ہے، وہیں ہماری قوم کی نوجوان سوشل میڈیا پر اس پر بےہودہ تبصرے اور مغلظات بکنے میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف سیاستدانوں کی پشپناہی میں مافیا مال بنانے میں مصروف ہیں۔ صدر علی وقار، اور ہم میدان عمل کو چھوڑ کر میدان تصور تسخیر کرنے میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ چاہے وہ تصور کے میدان میں مسئلہ کشمیر ہو یا تصور نیا پاکستان ہو، ہم سب تسخیر کر چکے ہیں۔ صدر علی وقار، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارا تصور تو دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا ہے، لیکن اگر ہم اپنا سالانہ تعلیمی بجٹ دیکھیں تو اس میں ہم اپنے بچوں کو بھی بمشکل پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ صدر علی وقار، اگر ہمیں اقوام عالم میں اپنا مقام بنانا ہے تو تصور کو چھوڑ کر میدان عمل کو تسخیر کرنا ہوگا۔ اگر ہم میدان عمل کو چھوڑ کر میدان تصور کو تسخیر کرتے رہیں گے تو نہ ہم اپنا اقوام عالم میں کوئی مقام بنا سکتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام۔